بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ شراب جو ہے وہ نجس ہے، تو اس شراب سے کیا مراد ہوتی ہے فقہ میں کہ جسے نجس قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ شراب کی اس زمانے میں بھی بہت زیادہ قسمیں تھیں، انگور کی شراب تھی، کھجور کی شراب تھی، جو کی شراب تھی۔ کہتے ہیں کہ جو شراب حرام ہے نا وہ ہے انگور سے تیار کردہ، ٹھیک ہے، انگور سے تیار کردہ نشہ آور مشروب شراب کہلاتا ہے۔ یعنی باقی چیزوں کو جو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر کے مقابلے میں جو نبیذ ہے، فقہ ہے، یہ مختلف کیا ہوں گے، نام ہوں گے۔ تو جو انگور والی ہے نا، اسے جو فقہ میں کہتے ہیں کہ یہ شراب ہوتی ہے، اور یہ اگر نشہ آور ہے تو یہ کیا ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی۔ اسے میرے خیال میں انگلش میں وائن کہتے ہیں۔ جو وائن ہے یہ کیا ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بیئر ہے، نبیذ ہے، فقہ ہے، یہ حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی نشہ آور مایع یعنی لیکوڈ حالت میں ہو یا ٹھوس حالت میں ہو، جیسے چرس وغیرہ ہے، اور الکوہل جو بالاصل مایع ہو، ٹھیک ہے، کہ جس میں اسپرٹ کی تمام اقسام بھی آ جاتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، فقط پاک شمار ہوتی ہیں، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اجتناب برتا جائے۔ یعنی باقی جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پاک ہوں گی، یعنی حرام تو ہوں گی، ٹھیک ہے، نجس نہیں ہوں گی۔ یہ انگور کی تیار کردہ کپڑے پہ لگ جائے تو یہ ہاں، انگور والی جو شراب تیار کرتا ہے نا، اگر یہ ہوتی ہے تو یہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ باقی جتنی شرابیں ہیں وہ حرام ہیں لیکن نجس نہیں ہیں۔ اچھا آقا، یہ تو ہوتا ہے انگور ہی ہے، اس میں جو نشہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ابالنے پہ ہوتا ہے؟ یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں نا، وائن کیسے بناتے ہیں تو وہ سارا بتاتے ہیں، انگور لے کر آتے ہیں، اس کا رس بناتے ہیں، پھر ابالتے ہیں۔ تو یعنی وہ گھر میں کیسے بناتے ہیں، شراب گھر میں کیسے تیار کرتے ہیں، یہ کافی کلپ ہیں وہاں پہ۔ وائن کیسے بناتے ہیں وہ سارے آپ کو بتائیں گے طریقے۔ تو وہی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اسے ابالتے ہیں کہ ابالنے کے بعد کیا نشہ آ جاتا ہے۔ اچھا، کیا انگور کا رس ابلنے سے نجس اور حرام ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ انگور کا رس اگر خود ابل پڑے یا کسی اور طریقے سے ابالا جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، البتہ جب تک اس کا 2/3 حصہ، 2/3 2/3 2/3 حصہ آگ یا کسی اور طریقے سے ابل کر ختم نہ ہو جائے، اس کو پینا حرام ہے۔ یعنی جیسے ہی انگور کا جو رس ہوگا اسے ابال آئے گا، جیسے ہی وہ ابل پڑے گا تو وہ فوراً کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، نجس نہیں ہوگا، اس کا پینا کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حلال کب ہوگا اس کا پینا؟ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا 2/3 حصہ آگ یا کسی اور طریقے سے ابل کر ختم نہ ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ ابالیں کہ 2/3 اس کا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس وقت تک پینا اس کا کیا رہے گا، حرام ہوگا۔ لیکن جیسے 2/3 ختم حصہ ہوگا، 1% رہ جائے گا، تو پھر اس کا پینا کیا ہے، حرام نہیں ہوگا، لیکن شرط اس میں کیا ہوگی کہ نشہ آور نہ ہو گیا ہو۔ اور 2/3 ختم ہونے کے بعد باقی ماندہ اس وقت حلال شمار ہوگا جب اس کا نشہ آور ہونا معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی فقط ابالنے سے جو ہے وہ نشہ آور، تو اگر ابالنے سے نشہ آور بن جائے، یعنی ہم یوں بناتے ہیں کہ شراب کیسے بنے گی جی، انگور کو، رس کو اگر آپ ابالیں گے، ابالنے کے بعد اگر اس میں نشہ بھی آ گیا تو پھر تو وہ کیا بن جائے گی، شراب بن جائے گی۔ یعنی شراب کی سمپل تعریف کیا ہے کہ بھئی انگور کا رس ہو اور وہ کیا ہو، اس کے اندر نشہ ہو۔ اب انگور کے رس کے اندر نشہ کیسے آیا ہے، نشہ کیسے لایا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو ابالیں کہ اس کے اندر نشہ آ جائے، اس کے کیا پھر مختلف طریقے ہیں۔ مثلا ایک اس کا طریقہ کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ آپ رکھیں کہ وہ طبیعی طور پہ اس کے اندر کیا ابال ہے، نیچرل طور پہ، چاہے وہ زمین کے اندر آپ دبا کے رکھیں یا کسی بھی جگہ رکھیں، اگر وہ خود بخود اس کے اندر ابال آئے گا نا، ختم یعنی پڑے رہنے کی وجہ سے، پھر وہ اس ابال کی وجہ سے کیا ہوگا، نشہ آور بنے گی۔ اگر خود ابال اس کے اندر نہیں آتا، آگ کے اوپر یا جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر، گرم چیز کے اوپر اسے ابالتے ہیں، تو پھر وہ نشہ آور نہیں بنتی، گرم ہو جائے گا، ابل بھی جائے گا، نشہ آور نہیں بنے گا، لیکن ابلنے کے بعد اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو اتنا زیادہ ابالنا پڑتا ہے کہ وہ اگر ایک کپ ہے فرض کریں، تو وہ کپ کے 2 حصے ختم ہو جائیں، ابل کے 1 حصہ رہ جائے تو وہ پھر حلال ہوگا پینا، وگرنہ وہ حرام ہو جاتا ہے پینا۔ یعنی فقط ابلے، ہاں، ابلے حرام ہو جائے گا، یوں آپ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں کہ انگور کا جو رس ہے جیسے ہی یہ ابلے گا، اس کے اندر ابال پیدا ہو جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے نہیں ہیں، یہ جو صوفی لوگ ہیں، شاعر لوگ ہیں، کہ
تم بھی شراب کی گولیاں کھاتے ہو، ٹھیک ہے، شراب کی گولیاں کیا مطلب انگور، تم شراب کی گولیاں کھاتے ہو اور ہم ان گولیاں کیا ہے سیرپ بنا کے پی لیتے ہیں، فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ فکر میں بہرحال فرق ہے۔ تو یہ ساری جو جنگ ہے کس کے ساتھ ہے؟ انگور کے رس کے ساتھ ہے۔ انگور کے علاوہ باقی لے لیں، آیا کشمش، کشمش سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو انگور خشک ہو جاتا ہے، جی جسے ہم اپنی زبان میں میوہ کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، یا کھجور کا رس ابلنے کے بعد نجس و حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی انگور کے رس کے بارے میں تو یہ قانون ہمارے سامنے آ گیا کہ جیسے آپ اس سے کہیں ابالیں گے تو فوراً کیا حرام ہو جائے گا۔ تو اگر انگور نہیں ہے بلکہ وہ کشمش ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کشمش ہوتا ہے اس کا رس نہیں ہوتا، کشمش جو ہے اس کو آپ جتنا بھی دبا لیں جی تو اس کا رس نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں صحیح سیسا نے لکھا ہے کہ اس کے رس، اور جو عربی میں عصیر کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اسے آپ پانی میں رکھیں، پانی میں رکھنے کے بعد جو اس کو آپ پانی کے اندر سے نکالیں اور اس کو کیا ہے دبا لیں، تو پانی کے اندر جو مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو کشمش ہے یہ اس کا رس ہے، ٹھیک ہے، انگور ٹھیک کا ہے۔ نہیں۔ انگور کا رس کیسے ہے کہ انگور سیدھے ہوں گے، آپ اس کو پریس کریں گے تو ان کا رس جی نکل آئے گا، لیکن جو کشمش ہے اس کا رس اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کھجور کے رس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھجور کے رس کا کیا مطلب ہے؟ کھجور پانی میں رکھیں، پھر کیا جی اسے وہاں سے نکالیں اور اسے کیا ہے صحیح طریقے سے پریس کریں، تو جی وہ جو پانی مٹھاس والا ہو جاتا ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کھجور کا رس۔ وہ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے پانی آتا ہے ہاں ویسے، ہاں وہ جو شیرہ کھجوریں ہوتی ہیں جو تازہ کھجور ہوتی ہے ان کا رس نکل سکتا ہے، ان کا رس نکل سکتا ہے عام طور پہ، لیکن جو خشک کھجور ہوگی خاص کر، خشک تو نہیں، چھوارے جو ہیں، جی چھواروں کو تو ایسے نہیں نکلے گا نا، ہاں تو پانی میں ہاں رکھنا وہ چاہیے۔ چھوارے اور جو میوہ ہوگا نا کشمش اس کو پانی میں رکھنا پڑے گا، تو اس کے رس سے یہ مراد ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ جو رس آپ نے حاصل کیا ہے اسے، یعنی کہ پانی میں رکھ کے، کہتے ہیں کہ انگور کا رس اگر کدھر گیا؟ ہاں، آیا کشمش یا کھجور کا رس؟ ہاں سوال نمبر 94 ہے۔ جی کہتے ہیں کہ وہ نجس اور حرام نہیں ہوتا، آیا کشمش یا کھجور کا رس ابلنے کے بعد نجس حرام ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ نجس اور حرام نہیں ہوتا، لہٰذا کھانے میں کھجور، کشمش وغیرہ ڈالنا جائز اور کھانا حلال ہے، ہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اس طرح ہوتا میوہ وغیرہ کھانے میں ڈالتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے بھی یہ میوہ ڈالیں گے تو وہ کیا ہے جناب یہ صحیح ابل جائے گا، اس کے اندر پانی ہے اور بہت ساری چیز ہے، حلال ہے۔ اگر آپ وہ ڈال رہے ہیں کیا نام ہے انگور ڈال رہے ہیں پھر، شاید شروع ہاں ہاں انگور ڈالتے ہیں اس طرح کو میوہ ہوتا ہے اتنا نہیں، ایک تو میوہ ڈالتے ہیں، ایک ہے انگور آپ ڈالتے ہیں، تازہ انگور پانی کے اندر ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے انگور ڈالا اور انگور سلامت ہے، اس کے اندر پھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر تو اس کا جوس نکلے ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ نے انگور ڈالا ہے وہ پھٹ گیا ہے اور اس کا جوس وغیرہ نکل گیا، وہ ابال اس کے اندر آ گیا تو وہ پھر حرام ہو جائے گا، لیکن کھانا نجس نہیں ہوگا۔ صحیح اس کے اندر اگر وہ اتنا مثلا رس ہے کہ مکس ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا، تو پھر بھی اس کا کھانے کا کھانا کیا ہے حرام نہیں ہوتا۔ صحیح اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ چیز کھانا حرام ہوتی ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہو سامنے اور جس کا ذائقہ محسوس ہو، سب کچھ محسوس ہو، وگرنہ مثلا مٹی جو ہے وہ حرام ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ جو روٹی ہے یہ مٹی کے ذرات تو اس کے اندر ہوتے ہی ہوں گے، روٹی پکتی ہے یا آلو کا سالن پکتا ہے، مٹی کے ذرات تو ہوتے ہوں گے، لیبارٹری والوں کے پاس جائیں تو وہ آپ کو مٹی کے ذرات کے الگ بھی کر دیں گے۔ جی تو لیکن یہاں پہ معیار کیا ہے؟ وہ لیبارٹری اور سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، معیار کیا ہے؟ آپ کی اپنی نظر ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے ہاں ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ مثلا چاند میں یہی صحیح ثانی مثال لکھتے ہیں نا کہ ویسے تو چاند آپ سائنسدانوں سے کہیں کہ دیکھتے ہیں آپ کو تو وہ تو دیکھ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، اسی سائنسدانوں سے کہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سالن کے اندر مٹی نکال دیں، روٹی کے اندر، وہ بھی آپ کو نکال کے دے دیں گے۔ تو معیار سائنس نہیں ہے، معیار آپ کی سیدھی آنکھ ہے، یعنی جس سے ہم کیا کہتے ہیں اصلے والی آنکھ نہ ہو جس کے اوپر باقاعدہ آپ نے دوربین وغیرہ لگائی ہو، سمپل آنکھ سے آپ دیکھیں، سمپل آنکھ سے اگر آپ کو نجاست کے ذرات نظر نہیں آ رہے، آپ کو مٹی کے ذرات نظر نہیں آ رہے، تو وہ چیز حلال ہے، کھانا حرام نہیں۔ جس بیچارے کی نظر ہی کمزور ہو بالکل، نہیں متعارف اسے کہتے ہیں، جو عادی نظر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بندہ کہ جس کی نظر بہت زیادہ تیز ہے، عام بندوں سے بھی ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے، اس سے عجیب و غریب فرض کریں مثال لے لیتے ہیں، وہ بھی معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے قصے ملتے ہیں بہت پرانے کہ کچھ ایسے لوگ ابو سینا کے بارے میں، نظر اتنی تیز ہوتی تھی کہ ایک مثلا قافلہ وہاں دور سے آ رہے تھے، وہ دیکھ لیتے تھے کہ مکھیاں اڑ رہی ہیں اور کیا چیز کھا رہے ہیں، یہ چیزیں ان کو نظر آ جاتی تھیں، اتنی دقیق نظریں ہوتی تھیں۔ اس طرح کے لوگوں کے قصے مشہور ہیں، اب کا نہیں پتہ اب ایسے ہیں جو لوگ یا نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، آپ کے یہاں سامنے سے بندے آ رہے ہوں اچھا تو وہ کہتے ہیں میں نظر ہی نہیں آ اچھا رہی۔ نظر نہیں آ رہا،
یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، فقا کیا ہے اور آب جو کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، فقہ کی کیا مطلب؟ اب بیان کر رہے ہیں۔ فقا جو سے تیار کردہ خاص مشروب جو غالباً مست کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو سے تیار ہوتا ہے یہ مگر شعیر، ایک سوال ہے، یہ دکانوں پہ بکتا ہے جو کا؟ ہاں آب جو جسے کہتے ہیں، ہاں، وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سوال کے اندر دو چیزیں، فقا کیا ہے کہ غالباً اس کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان کو تھوڑا سا مست کرتا ہے لیکن نشہ آور نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں کہ جو عربی میں اس طرح ہوتے ہیں نشوہ، عربی میں کہتے ہیں، اسے مست کرنے کی طرح مست، یہاں پہ مست کرنا لکھا ہے نشوہ، یعنی جو نشے کی ابتدائی کیفیت ہوتی ہے۔ نشے اگر فل انسان کو آ جائے تو اس کی تو عقل کیسا کیا ضائع ہو جاتا ہے، وہ ہوش میں نہیں رہتا۔ یہ جو ابتدائی ہے نا، ابتدائی وہ جو ایک اسے سکون سا تھوڑا ملتا ہے اور مستی کی کیفیت اختیاری ہوتی ہے، نشے کی کیفیت، یہ فقہ کے اندر وہ چیز ہے۔ یعنی جو فقہ ہے، جو جو سے تیار کردہ مشروب ہے، یہ نشے کی حالت میں نہیں لے کے جاتے، لیکن نشے سے جو پہلے والا سسٹم ہے، تھوڑی بہت جو مستی ہے، وہ تھوڑا اس میں نشہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ سادہ الفاظ میں کیا کہیں کہ شراب کی طرح تو اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال نشہ ہوتا ہے، وہ تھوڑی حد تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر اس کے ساتھ نجس والا برتاؤ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نجس ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، لیکن نجس ہونے کا برتاؤ کیا جائے، یعنی کہ اگر کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو وہ کپڑے دھو کے کیا نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا فقہ ہو گیا، جو روایات کے اندر کیا ہے باقاعدہ اس کے بارے میں روایات وارد ہیں۔ ایک اور چیز ہے جسے ماء الشعیر کہتے ہیں عربی میں، جی، آب جو فارسی میں۔ البتہ طبی قواعد کے مطابق حاصل کردہ آب جو جسے ماء الشعیر کہتے ہیں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آب جو کسے کہتے ہیں؟ مثلا یہ آپ گوگل اور یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ماء الشعیر عربی میں لکھ کے، جی، تو یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو معدے کے مسائل ہیں یا جس طرح کے مسائل ہیں، تو وہ مثلا کیا کہتے ہیں کہ آپ جو لیں کچھ، اس کو پانی کے اندر کیا بھگو کے رکھیں، جی، پھر پانی کے اندر بھگو کے رکھنے کے بعد جو پانی اوپر ہوگا اسے نتار لیں اور وہ کیا پی لیں، یہ معدے کے کیا ٹھنڈک کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یا ہمارے علاقے میں جو استعمال ہوتا ہے ستو جیسے ہم کہتے ہیں، ستو بالکل، وہ بھی جو سے بنتا ہے، تو وہ بھی ایک جو کا شربت ہے، اور ٹھنڈا بہت ہوتا ہے، ٹھنڈا بہت ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کس میں آئے گا؟ یہ آب جو کی قسمیں بنے گی۔ آب جو یعنی کچھ مقدار میں جو کسی پانی میں رکھے جاتے ہیں اور پھر جو کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور چھان کر پی لیتے ہیں، یہ آب جو حلال اور پاک ہے۔ یہ مثلا پانی میں رکھے جاتے ہیں اور بعض کا تو پانی کو ابال بھی رہے ہوتے ہیں، پانی میں رکھتے ہیں، ابال لیتے ہیں، پھر ٹھنڈا کر کے کیا اسے لگا لیتے ہیں، اور اسے معدہ کی بیماریوں کے علاوہ بہت سارے مقاصد کے لیے ڈاکٹر حضرات تجویز کرتے ہیں۔ تو یہ جو ماء الشعیر ہے نا، یہ حرام نہیں ہے، لیکن سب میں قاعدہ کل یہی کی ہوگا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان سے نشہ آ رہا ہے پھر تو وہ حرام ہو جائے گا نا، پھر تو بات ہی الگ ہو جائے گی۔ اور جو مثلا کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو مثلا عادی مطلب نشئی ہیں، لیکن وہ جب شراب وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز پیتے ہیں فقہ یا اس طرح کی، تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، نشہ نہیں آتا۔ نہیں آتا، تو ان کے لیے تو کیا؟ یہ جو ہوتے ہیں نا احکام نشہ آور ہونا، یہ نشہ آور ہونا کیا مطلب کہ اس چیز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ نشہ آور دیتی ہے، لیکن اگلے بندے نے پریکٹس کر لی ہے کہ اس سے نشہ نہیں آتا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ حلال ہو جائے گی۔ نہیں، ہم نے تعریف میں جو نشہ آور کیا ہے، نشہ آور کیا مطلب ہے کہ عمومی طور پہ یہ سب لوگوں کے لیے کیا نشہ آور ہے، جو اسپیشل کیسز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے بھی حرام ہی ان کے لیے بھی حرام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جس نے پریکٹس کی ہے بہت زیادہ شراب پی پی کے، اب اس کو کیا نشہ نہیں آتا، ہاں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی حرام ہو جائے گی۔ لیکن حرام تو ہے، حرام تو ہے، کیوں؟ خود کیونکہ چیز میں نشہ تو آور خود مطلب کہنا کیا ہے، ہے کہ وہ ہے ہی نشہ آور والی چیز، اس کو نشہ نہیں آ رہا تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے احکام اسپیشل اس چیز کیس ہے۔ کے ہے نا کہ اس انسان کے ہیں، بندے کے ہیں۔ اچھا جی، اگلا جی مسئلہ کافر۔ کافر کیا ہوتے ہیں؟ یہ نجس ہوتا ہے جی۔ کافر کے مختلف مصادیق ہیں۔ پہلا تو کیا ہے کہ جو کسی دین کو نہ مانتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ کسی بھی دین کو نہیں مانتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندو بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، کرسچن بھی نہیں ہے، بالکل وہ بالکل مذہبی نہیں، مادی ہے، کمیونسٹ جسے ہم کہتے ہیں، ملحد۔ ٹھیک ہے، ملحد بھی کہتے ہیں آپ۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ جو دین کو تو مانتے ہیں لیکن وہ دین اسلام کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے علاوہ دوسرے دین کا معتقد ہو۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جو ہے تو مسلمان لیکن وہ توحید یا رسالت کا انکار کر دے۔ مرتد۔ توحید یعنی اللہ کو ایک نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اب توحید کی کیا قسمیں ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مثلا اللہ نے کچھ بندوں سے مل کے کیا ہے دنیا کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے توحید کی منافی چیز ہے کہ اللہ کو محتاج مان رہا ہے، یہ تو شرک ہے نا، ٹھیک ہے، شرک ہو جائے گا۔ اور رسالت کا انکار کرے، رسالت کیا مطلب کہ وہ کہے کہ رسول اللہ کے جو ہیں وہ نمائندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔
اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ رسالت کا مکمل انکار نہ کرے بلکہ رسالت کے بعد حصے کا انکار کر دے تب بھی وہ کافر شمار ہوگا. جیسے وہ یہ جانتے ہوئے کہ نماز پڑھنا واجب ہے اس کا انکار کر دے تو وہ کافر شمار ہو جائے گا. یعنی وہ کہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں کہ رسول آپ کی سب احکام لے کر آئے، لیکن جو رسول یہ نماز لے کر آئے ہیں نا میں اس میں رسول کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ میں ساری رسول کی چیزیں مانتا ہوں لیکن یہ جو رسول حجاب لے کر ہے، نماز لے کر ہے، فرض کریں جہاد لے کر ہے، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا رسول کی، باقی رسول کی چیزوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو وہ قرآن چیزیں لیکن ہیں وہ دلائل رکھتا ہو، مثلاً مطلب وہ مطمئن نہ ہوتا ہو رہا ہو. نہیں، کچھ اسے پتہ ہو کہ رسول یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، لینے کے بعد کہ نہیں میں اختلاف کرتا ہوں رسول سے، میں رسول کی ان باتوں کو نہیں مانتا، پھر کافر ہوگا نا. ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں رسول نماز لے کر ہی نہیں ہے. جس طرح ابھی ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک روایت ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رسول کے دور میں متع نساء اور متع الحج جو ہے وہ جائز تھے اور میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں. ہاں وہ ہے مثلا رسول وہ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ متع کو حلال سمجھتے تھے اور میں کیا ہے اس کو نہیں مانتا، میں اس کو حرام قرار میں اس کو حرام. اگر وہ یوں کہہ رہا ہے کہ بس میں رسول سے اختلاف کرتا ہوں اور رسول کی بات کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہوگا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول نے اسے جو حلال قرار دیا تھا وہ اپنی جو ہے وہ ایک معاشرے کو دیکھتے ہوئے حلال کر دیا تھا اور ہمیں بھی اختیار دیا ہے کہ ہم بھی اس کو کیا کریں حلال اور حرام کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں رسول نے اختیار دیا ہوا ہے. اگر وہ یوں ذہن میں کہہ رہے بھائی چونکہ ہمیں رسول نے اختیار دیا ہوا ہے اس کو چینج کرنے کا، لہٰذا وہ رسول کی مخالفت تو نہیں کر رہا نا، رسول کے ساتھ جا رہا ہے. یہ جو مخالفت کرنے والا ہے نا یہ وہ بندہ ہے کہ جو کہے کہ بھی رسول لے کر آئے ہیں لیکن میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے رسول سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، وہ لے کر آئے ہیں لیکن میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اس طرح کی جو بات کرے گا اس نا، کا اقرار تو کرتا ہے کہ رسول اللہ اقرار کرتا ہے کہ رسول لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے یہ کہیں کہ کیا رسول نے تمہیں اجازت، کہتا نہیں مجھے اجازت بھی نہیں دی چینج کرنے کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں نہیں مانتا. صحیح ہے. اسے کیا کہتے ہیں انکار کر دینا، ضد میں آ جانا، انکار کر دینا. یہ والا بندہ کیا جاتا ہے کافر میں جاتا ہے. اس کو ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں ضروریات دین کا منکر، کہ وہ چیزیں جو سب کے ہاں ثابت ہیں مسلمانوں کے ہاں کہ یہ چیز رسول خدا لے کر آئے ہیں اور اسے بھی پتہ ہے. اور یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ سب مسلمانوں کے یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کو بھی پتہ ہے کہ رسول جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. کہتا ہے لیکن میں نہیں مانتا، ساری باتیں رسول کی ماننی ہیں لیکن یہ والی بات نہیں ماننی. تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ رسالت کا منکر ہو گیا ہے، اگرچہ پوری رسالت کا منکر نہیں ہوا، ایک حصے کا کیا ہوا ہے منکر ہوا ہے. ہاں، تو یہ منکر کس سے ہم کہتے ہیں؟ منکر اور انکار اس بندے کو کہیں گے جس سے پہلے چیز کا پتہ ہو اور پتہ ہونے کے بعد اس کا کیا کرے انکار کرے. لیکن ایک بندہ جسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنا اسلامی معاشرے سے دور رہ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں حجاب ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے نہیں میں حجاب کو نہیں مانتا. حجاب کو نہیں مانتا مطلب کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام میں حجاب ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بندہ یہ منکر نہیں کہلائے گا، یہ بندہ کافر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا ایک اور بندہ وہ یوں کہتا ہے کہ نہیں رسول نے جو حجاب رکھا تھا وہ فقط اپنے زمانے کے لیے رکھا تھا اور اس کی یہ شرائط تھیں اور اب وہ شرائط کہیں پوری نہیں ہیں، لہٰذا آج کے زمانے میں حجاب نہیں ہے. یوں کر کے وہ کیا کرتا ہے تعویل کرتا ہے. تو وہ بندہ بھی کیا منکر نہیں کہلائے گا. اسے کیا کہیں گے کہ یہ ایک شبہ کا شکار ہو گیا ہے، اشتباہ کا شکار ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول کے مقابلے میں آ گیا. تو ہم جس منکر کی بات کر رہے ہیں اس منکر سے کیا مراد ہے؟ جو رسول کے مقابلے میں آئے اور کسی بھی رسول کی بات کو کیا ہے ٹھکرا دے، یہ جانتے ہوئے مانتے ہوئے، یہ جانتے اور مانتے ہوئے کہ رسول نے یہ بات کہی ہے، تو وہ بندہ کس میں شمار ہوتا ہے؟ کافر میں شمار ہوتا ہے. اچھا آقا ایک سوال ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ مطلب رسالت کے علاوہ توحید کے علاوہ جو انکار کرتا ہے کہ جی نماز ہی نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، حشر نہیں ہے، یعنی قرآن کتاب وہ بھی کافر ہے. یہاں پہ انہوں نے علیحدہ اس کو ذکر تو نہیں کیا، یعنی یہ رسالت کے زمرے میں آئیں گے. ہاں، یہ اسی میں آئے گا. یہ جو ہے نا جو قیامت کا انکار کرے، وہ بھی اسی میں. ٹھیک ہے، یہ کس کے آئے گا؟ بعض حصے کا انکار کر دے، اسی میں آئے گا. بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کہیں کہ کافر بننے کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا توحید کا انکار کریں یا رسالت کا انکار کریں. اب رسالت کے انکار کی دو قسمیں، یا پورے کی پوری رسالت کا انکار کریں یا رسالت کے کسی ایک حصے کا انکار کریں. جو کچھ وہ لائے ہیں اس کا جو کچھ لائے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز اٹھا کے انکار کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری پھر چیزیں اسی میں آ جائیں. قیامت کا جی انکار کرے، یا فرض کریں کہ نماز کا انکار کر لے، زکوٰۃ کا، خمس کا زکوٰۃ کر لے. امامت بھی تو پھر اسی میں آتی ہے. امامت میں تو وہ کہتے ہیں رسول لے کر ہی نہیں آیا نا.
اگر انہیں پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے کہ رسول امامت لے کر آئے ہیں، پھر وہ انکار کریں تو پھر وہ کافر بنیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں امامت تو لے کر نہیں ہے، یہ تو ایسے شیعہ مولوی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے سسٹم، تعویلیں کرتے ہیں. اسی طرح سے بات اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نماز تو رسول لے کر ہی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اس طرح کے کوئی شبے کا شکار ہوتا ہے تو وہ منکر نہیں کہلاتا. یعنی دیکھیں انکار کرنا ہم کسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے ایک بات پہلے ثابت ہو نا پھر ہم انکار کہیں گے نا. وغیرہ تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، جہالت اور نادانی کہتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ نہیں ہے، یا نہ کہ یہ بندہ منکر ہو گیا ہے. منکر کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ یہ چیز کیا ہے، رسول لے کر آئے ہیں. یعنی کسی بندے نے تحقیق کی، اسے سارا پتہ چل گیا کہ یہ جو امامت کا ہے یہ رسول نظام امامت لے کر آئے ہیں، پھر پتہ چلنے کے بعد وہ اڑ جائے، ضد کے اوپر آ جائے کہ کہتے ہیں میں پھر بھی نہیں مانتا، پھر وہ کافر ہوگا. لیکن اگر وہ دلائل سے ثابت کرے کہ رسول امامت کا نظام لے کر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسول نے تو شورا کے اوپر چھوڑ دیا، امت کے اوپر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایک گمراہ ہو گیا، ہاں گمراہ ہو گیا، جاہل رہ گیا، نادان ہو گیا، لیکن کافر آپ اسے نہیں کہہ سکتے. اچھا جی، غالی کون ہے اور کیا وہ نجس ہیں؟ غالی کے لغوی مطلب تو ڈکشنری کا مطلب ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والا. البتہ اصطلاح میں اس کی تعریف میں فقہا کے مابین مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. البتہ جو لوگ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا ان میں سما گیا ہے تو وہ حتماً غالی ہوگا. یعنی اس میں تو پھر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سما گیا ہے مثلا حلول کر گیا، سما گیا ہے یعنی ڈھل گیا ان کے اندر. یہ جو کہتے ہیں علی اللہ علی اللہ، ہاں یہ مثلا ان کو تو غالی اور نصیری یہ تو یقینی ہو گئے نا. ہاں اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اندر فقہا کا اختلاف چلتا ہے، شیخ مفید الرحمہ کا، شیخ صدوق کا، کہ ان کو غالی کہیں گے یا غالی نہیں کہیں گے. تو یہ تعریفوں میں اختلاف ہے. تو باقی جو تعریفوں میں اختلاف نہیں، جو اتفاقی چیزیں ہیں وہ تو واضح طور پہ کیا ہیں، غالی ہوں گی. ناسبی کی تعریف کریں اور حکم بیان کریں. ناسبی وہ لوگ ہیں جو عداوت اہل بیت علیہ السلام کا برملا اظہار کریں اور وہ نجس ہیں. ٹھیک ہے، اہل بیت دشمنی کو جو اظہار کریں گے صاحب کے سامنے آ کے، وہ کیا نجس ہیں. جو اظہار نہ کریں، دل ہی دل میں رکھیں دشمنی، اظہار کبھی نہ کریں، وہ منافق کہلائیں گے. اور منافق بھی پاک ہوتے ہیں، نجس نہیں ہوتے. یعنی منافق کافر نہیں ہوتا. اچھا یہ غالی کا نہیں انہوں نے بتایا کہ نجس ہے یا نہیں؟ غالی بھی نجس ہے، ادھر بتایا نہیں ہے، لکھنا چاہیے تھا. غالی یعنی اسی میں جائے گا، نجس میں جائے گا. خوارج کی اقسام. اچھا خوارج کی لگتا ہے صحیح پروف ریڈنگ نہیں کی. خوارج کی دو اقسام ہیں. جو اظہار عداوت اہل بیت کرتے ہیں تو وہ ناسبی کے ذیل میں آئیں گے، لہٰذا وہ نجس. خارجی کی ایک قسم تو یہی ہے کہ جو اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کریں، یہ بھی خارجی ہیں. اور جو اظہار دعوت نہیں کرتے تو اگرچہ وہ خارج کے تابعدار اور ان کی فقہ کے پیروکار ہی کیوں نہ ہوں تو نجس شمار نہیں ہوتے. یعنی خوارج میں بھی کوئی الگ بات نہیں ہے، الگ قسم نہیں ہے. خوارج میں ہم یہی کہیں گے کہ جو اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں وہی خارجی ہیں اور وہی کیا نجس ہیں. جو دشمنی کا اظہار نہیں کرتے، باقی فقہ خارجی والی عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو وہ نجس شمار نہیں ہوں گے. اہل کتاب کون لوگ ہوتے ہیں جی؟ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان سماویہ کے جن کی طرف کتاب نازل ہوئی، اس کے پیروکار اہل کتاب کہلاتے ہیں، جیسے یہودی، عیسائی. ان کے بارے میں فقہائے امامی کا مشہور یہی ہے کہ وہ نجس ہیں، البتہ ان کے پاک ہونے کا حکم بعید نہیں ہے، اگرچہ احتیاط بہتر ہے. یعنی صحیح ثانی کے مطابق جو اہل کتاب ہیں وہ پاک ہیں. اور ابھی یہ غالی ہو گئے، دیگر کافر اس میں نجس کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی صحیح ثانی نے جو ہے وہ نجس کا فتویٰ واپس لیا ہے اور کہا ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ ان کو نجس شمار کیا جائے. یعنی احتیاط لگا دی ہے، فتویٰ کہہ نہیں دیا اس کے نجس ہونے کا. حرام فعل جیسے زنا، لواط وغیرہ کرنے والے کا پسینہ پاک ہے، نجس ہے. اس کا پسینہ پاک ہے اور اس میں نماز کیا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. جنوب کا جو پسینہ ہے، وہ جو حرام سے جنوب ہوا ہے، اس کا پسینہ کیا ہے، پاک ہے. اس کے ساتھ کیا نماز ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ نماز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بھئی وہ غسل کرے اور پسینہ اس کے کپڑوں پہ لگا ہوا ہو تو اس کے ساتھ کیا نماز ہو سکتی ہے. اب اس مسئلے کو ان لوگوں نے اٹھایا فیس بک پہ جو علماء کے دشمن ہیں، کہ مثلا اوپر انہوں نے قرآن کی آیت لگائی کہ اگر تم جنوب کی حالت میں ہو تو تم غسل کر لو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہو. تو انہوں نے کیا دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ بھی غسل کرنا ہے اور اس کے بعد کیا پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا پسینہ پاک ہے، اس میں نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو مولوی نے غسل کا تھوڑی انکار کیا ہے. اس نے کہا یہ جو پسینہ اس کے جسم پہ آیا ہے، کپڑے اس کے ساتھ ہیں، اگر وہی کپڑے وہی بنین وہی کپڑے وہ دوبارہ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو یہ پاک ہیں کپڑے. یہ تو نہیں کہا کہ اسی کے ساتھ آپ غسل کیے بغیر نماز پڑھ لو.
یعنی وہ ان کو فتوی کیا سمجھ نہیں آیا یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، زیادہ عوام کو کیا گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔